عام طور سے لوگ صبح کی شروعات چائے، کافی یا قہوہ سے کرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح کی شروعات اگر چائے سے، کافی سے یا قہوہ سے کی جائے تو انسان کا مزاج بہت معتدل، موڈ بہت فریش اور انسان بہت تر و تازہ رہتا ہے۔ یعنی صبح کی شروعات چائے، قہوہ اور کافی سے کرنے کی وجہ سے انسان بہت فریش اور تازہ رہتا ہے۔ کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ چیز کہ جس سے آپ اگر اپنی صبح کی شروعات کریں تو آپ کی صبح اور زیادہ تر و تازہ، آپ کی شروعات اور زیادہ فریش، آپ کا مزاج اور زیادہ معتدل، آپ کا موڈ بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، اپنی راہ میں، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو خوب سے خوب بدلہ عطا فرمائیے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو شخص بخیل ہو، کنجوس ہو، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرے اور تیری راہ میں وہ خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو ضائع اور برباد کر دیجیے۔ تو یہ دونوں فرشتے صبح کے وقت یہ دعا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں، یعنی اللہ نے ان دونوں کو اس دعا کا حکم فرمایا ہے۔ اب اگر آپ اپنی صبح کی شروعات صدقہ سے کریں گے تو اس فرشتے کی دعا آپ کے حق میں قبول کی جائے گی۔ آپ ایک مرتبہ تجربہ کیجئے، اپنی صبح کی شروعات صدقہ سے کیجئے۔ اور میں آپ کو ایک بہترین صدقہ جاریہ بتاتا ہوں۔ یہ جو مدرسۃ البنات کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے زمین کا بھی انتظام کیا، پھر اس پر عمارت بھی بنوائی، اور اب الحمدللہ اس کے ہاسٹل کا کام چل رہا ہے۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اس مدرسۃ البنات میں جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ سب کی سب مقامی ہیں، آس پاس کی رہنے والیاں ہیں، لیکن جب یہاں ہاسٹل کا انتظام ہو چکے گا تو پھر انشاءاللہ دور دراز سے آ کر بچیاں یہاں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ اور یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی مرکز ہے۔ اس وقت ہم یہاں پر محدود انتظامات کے باوجود الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی نوازش اور اس کے احسان سے یتیموں کی کفالت بھی کر رہے ہیں، بیواؤں کے لیے وظیفوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں، ہم محتاجوں میں کپڑے اور کھانے بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر علمی مجلسیں بھی لگ رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک محدود پیمانے پر۔ اگر یہ ہاسٹل بن گیا اور اب الحمدللہ اس کی باؤنڈری وال کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، یہ ایک انتظامی طور پر مکمل ادارہ اگر بن جائے تو پھر ہم یہاں سے بہت سارے وسیع کام کر سکیں گے۔ یہاں پر علمی مجلسیں لگیں گی جو آن لائن بھی ہوں گی اور آف لائن بھی ہوں گی۔ مقامی خواتین اور مقامی مرد حضرات آ کر یہاں پر یک سالہ دینی علمی کورس کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی اس کورس کا انتظام کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو دین سے شغف رکھتے ہیں، جنہیں یہ شوق ہے کہ وہ حلال و حرام پہچانیں، وہ قرآن کریم کی تفسیر جانیں، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا سیکھیں، ان کے لیے ہم یک سالہ دینی علمی کورس کا انتظام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے مسجدوں کی تعمیر کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت مدرسۃ البنات کے ہاسٹل کی چھت ڈھلائی کا کام، جو انتہائی اہم کام ہے، وہ باقی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے اس کی تعمیر کے کام کو پہلے مکمل کر لیں تاکہ یہ کام اعلیٰ درجے پر ہو سکے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ 10 روپے بھی یہاں لگاتے ہیں تو میں اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور قیامت کے دن آپ اسے خوب ہرا بھرا، خوب پھلا پھولا اور خوب تر و تازہ پائیں گے۔ آپ نیکیوں کا پہاڑ اور نیکیوں کا انبار پائیں گے۔ یہ صدقہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جا کر پرورش پائے گا،
اور جب آپ قیامت کے دن اپنے صدقے کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور اس صدقہ جاریہ کا ثواب قیامت تک ہمیشہ آپ کی قبر میں آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ آپ کے لیے قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ اس صدقہ کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کے غصے کو بجھا کر اللہ کی رحمتوں میں جگہ پانے والے ہوں گے۔ خرچ کیجئے، خرچ کیجئے۔ وہ فرشتہ صبح صبح آواز لگا رہا ہے، اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو خوب بدلہ عطا فرمائے، اور جو شخص بخل کرے، کنجوسی کرے، روکے رکھے، تیری راہ میں خرچ نہ کرے، اس کے مال کو ضائع کر دیجئے۔ آئیے ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بدلہ پاتے ہیں، ضائع نہ کرواتے ہیں۔